درس قرآن کا 95 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 181 اور 182 میں فرمایا، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے، قول الذین، بات ان لوگوں کی، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، فقیر، فقیر ہے، نعوذ باللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، امیر ہیں، سنکتب، جلدی لکھیں گے ہم، ما قالو، جو کہا انہوں نے، وقتلاہم الانبیاء، قتل کیا انہوں نے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق، وَنَقُولُ، اور کہیں گے ہم قیامت کے دن، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلنے کا، ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ ایدیکم، یہ باسباب اس کے ہے کہ آگے بھیجا ہاتھوں تمہارے نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا، نہیں ہے، بظلام للعبید، نہیں ہے ظلم کرنے والا واسے بندوں کے۔ جب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 245 اتری تو فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون قرض دے گا اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا، فَیُضَاعِفَہُ لَہُ، پس دگنا کرے اس کو، واسے اس کے، اضعافا کثیرتاً، دگنا بہت، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، علیہ ترجعون، اور طرف اسی کی پھر جانے والے ہو تم۔ جب یہ آیت سورہ بقرہ کی جو تلاوت فرمائی ہے بعد میں 245 والی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے قرض حسنا دے۔ اس کا مطلب تو ظاہر یہ تھا کہ قرض حسنا کہ اگر غریبوں پہ ہم ہاتھ رکھیں گے، انہیں جو ہے مستحق جو غریب ہیں ان کی امداد کریں گے، مالی امداد کریں گے، اگر اللہ نے ہمیں رزق عنایت کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے قرض حسنا دو، تو مجھے غریبوں کو دو گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قرض حسنا دینا ہے کہ مجھ پر یہ اب قرض واجب ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں نعم البدل کے طور پہ دگنا تمہیں اس کے بدلے جو ہے عنایت کروں، جب تم میرے بندے جو غریب ہیں، مستحق ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ہمسایہ قرابت والا یا غیر ہمسایہ، جو بھی مستحق ہیں، تو میں جو ہے مستحق کو عنایت کرو گے تو میں انہیں تمہارا یہ جو ہے تمہیں جو ہے اس کے نعم البدل میں دگنا عطا کروں گا نیتوں کے مطابق،
کہ اگر تم ان پہ میرے غریب بندوں پہ ہاتھ رکھوگے، مستحق بندوں پہ، اللہ تعالیٰ نے امیری غریبی کا نظام ہی اسی لیے رکھا کہ جو ہے امیر جو ہے غریبوں پہ جو ہے ہاتھ رکھے، ان کی مالی امداد کرے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دگنا عنایت کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی رزق کو تنگ کرتا ہے، غریبی امیری اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، کسی کو کم جو ہے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور طرف اسی کی سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ بات قرض حسنانہ کی جو وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ غریبوں پہ ہاتھ رکھنا ہے، تو مجھے جو ہے قرض حسنہ دو گے تو میں اس کا تمہیں دگنا اجر دوں گا۔ تو یہ انہوں نے جو ہے فتنہ فساد، جو کافر لوگ مشرک لوگ جو تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بات مشہور کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق سن لی بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو فتنہ فساد والے مشرک کافر لوگ یہود نصارہ ہیں، تو انہوں نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، اس نے ہم سے قرض مانگنا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ، تو ہم جو ہے غنی ہیں، امیر ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جلدی لکھیں گے تم کو جو یہ بات تم نے کہی ہے، اور قیامت والے دن تمہیں اچھی طرح اس بات کا عذاب جو ہے دیں گے سخت۔ تو کہا کہ ساتھ ہی یہ کہا کہ کیا تم نے انبیاء کو ناحق قتل نہیں کیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی انہیں گنا دی کہ تم نے تو ناحق انبیاء آئے تھے میرے، جو ہے انہیں جو ہے ناجائز تم نے ناحق جو ہے ان کا قتل کیا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ توحید کا پرچار کیا کہ تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور بتوں کی جو ہے پوجا چھوڑ دو، اور ساتھ جو ہے غریب مستحق ہے ان پہ ہاتھ رکھو۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو فقیر ہے اللہ تعالیٰ اور ہم غنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی بات گنوا دی کہ تم نے میرے بندوں کو جو جنہیں میں نے جو ہے اپنی جو ہے رحمت سے سرفراز فرمایا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، تو ان انبیاء کو جو میرا پیغام تمہارے تک لے کر آئے تھے، تو ان کو تم نے ناجائز قتل کر دیا۔ تو پھر ہم جو ہے قیامت والے دن کہیں گے تم لوگوں کو کہ چکھ لو اب عذاب جلنے کا، جو تمہیں اس جو گناہوں کے سبب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ناجائز جو ہے الزام دھرتے ہو، اور دوسرا جو کہ اس کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہو، تو ہم اس دن کہیں گے کہ چکھو اب عذاب جلنے کا۔ یہ باسباب ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ باسباب اس کے ہے کہ جو آگے بھیجا تم نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے پر ذرا برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کرتا، جو بندے اس کے متعلق اتنی جو ہے الزامات دھرتے ہیں اور اس کے انبیاء کو قتل کرتے ہیں، تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے ان بندوں پہ جو ہے پوچھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور ایسے جو اللہ تعالیٰ نے حکام بھیجے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے امیری غریبی کا نظام رکھا ہے، امیر ہیں تو ہم غریبوں پہ ضرور ہاتھ رکھیں اس کا کہ ان پر جو ہے مستحقوں کو جو ہے مال و دولت دیا ہے، تو اس میں بھی انہیں خوش کرنے کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، ان کو جو آسانی سے جو ہے ہر آسائش میسر آنے کے لیے ہم ان کی مالی امداد کریں، تو ان کی بھی زندگی آسان ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے عوض ہمیں جو ہے دگنا جو ہے عنایت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آؤ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ هو الذی انزل، وہی ذات ہے جس نے اتارا، علیک الکتاب، طرف تیری کتاب، منہ آیات، بعض ان میں سے آیتیں ہیں،
हुन्ना उम्मुल किताबी, कि वो जड़ है किताब की, व उखरु और दूसरी मुतशाबिहातुन शको शुबे वाली हैं, मुतशाबा है। फ़अम्मल लज़ीना, बस लेकिन जो लोग फ़ी क़ुलूबिहिम भी दिल उनके ज़ैग़ुन कच्ची है, फ़यत्तबिऊना पस पैरवी करते हैं मा तशाबहा जो शुबा डालती है, मिन्हु इब्तिगाअल फितनती उसमें से वासे चाने फितना के गुमराही के, वब्तिगाअ तावीली ही और वासे चाने हकीकत इसकी, वमा यालमु और नहीं जानता इल्लल्लाहु मगर अल्लाह हकीकत उसकी, वर्रासिहूना और मजबूत लोग फिल इल्मी बीच इल्म के, कालू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम बिही साथ इसके, कुल्लुन हर एक मिन इंदी नज़दीक और रब्बिना रब हमारे के है, वमा यज़क्करू और नहीं नसीहत पकड़ते इल्ला उलुल अलबाब मगर अकल वाले, साहिब अकल के, अक्लो शऊर वाले, समझ अकल वाले जो है वो ही इसकी नसीहत पकड़ते हैं। और रब्बना ए रब हमारे, ला तो जिक ना टेरा कर, कलूबना दिलो हमारे को, बादा पीछे, इज हदैता ना इसके के हदायत दी तूने हमको, वहब लना और डाल वासे हमारे, मिल्लदुन का नज़दीक अपने से, रहमतन रहमत, इन्ना का बेशक तू, अंतल वख्खाब तू ही है दे डालने वाला, बख्श देने वाला। और रब्बना ए रब हमारे, इन्ना का बेशक तू, जामिउन नासी इकट्ठा करने वाला है लोगों को, लियौमिन वासे उस दिन के, ला रईबा नहीं शक, फी ही बीच उसके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मियाद नहीं हलाफ करता वादे को, जो अल्लाह ने वादा दे रखा है। क़यामत का दिन आएगा, उस दिन जज़ाओ सज़ा का जो है दिया जाएगा लोगों को, जो उन्होंने नेक अमल करने वालों को और बद अमल करने वालों को उनके मुताबिक जो है मैं अजर दूंगा। तो वो दिन क़यामत का अल्लाह ताला ने कहा बरहक है, मैं अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता जो वादा दिया। तो आइए अब मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाज़ा फरमाएं। फरमाया वही पाक ज़ात है जिसने कुरान पाक नाजिल किया, और कुरान पाक में नाजिल अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी तालीम दी कि कुरान पाक जो है 2 आयात पर मुश्तमिल किया, जिसमें कि मुहकम आयात पर एक हिस्सा है वो जड़ है। फरमाया वो जड़ है कुरान पाक की, कुरान शरीफ की, से मुराद खुली आयात हैं, यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, पर्दा वगैरह शामिल है इसमें, जो ज़ाहिर सारे अहकाम हैं। तो दूसरी जो है आयात जो है कुरान पाक 2 आयात पर मुश्तमिल किस्म के आयात पर मुश्तमिल है, एक मुहकम और दूसरी मुतशाबा, जिसमें के जो शको शुबा वाली होती हैं, जैसे यानी मरने के बाद बरज़खी ज़िंदगी और उखरवी ज़िंदगी, क़यामत, जन्नत नेका माल के सिले में जो है जन्नत, और दोज़ख बदमाल की शक्ल में। तो ये जो है ये वाली चीज़ें जो है मुतशाबा हैं, जो कि शको शुबे वाली हैं। तो जिन लोगों के दिल फिरे हुए हैं, यानी कजी है दिल, जिनके दिलों में बातल की तरफ झुके हुए हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, असली हकीकत मालूम करने की नीयत से गोल गोल आयतों के पीछे पड़ जाते हैं। शको शुबा वाली जो मुतशाबहात आयात हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया उनके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी हकीकत को मालूम करने की कोशिश में जो है गलत अल्लाह ताला के मतलब शको शुबहात जो है डालते हैं।
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، لیکن جو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ جو مضبوط لوگ ہیں، ایمان والے مضبوط لوگ ہیں، چاہے آیتیں محکم ہوں، مطلب کہ ظاہر و ظاہر نماز روزہ زکوٰۃ والی، پردے والی، حج والی آیات ہوں، اس پر مشتمل آیات ہو قرآن پاک کی، یا متشابہات ہوں آیات قرآن پاک کی مشتمل، تو ہر ایک پر وہ ایمان لاتے ہیں، اور جن کو جو عقل والے ہیں سمجھانے پر سمجھتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی راہ پر ہمیں سیدھی راہ پہ لگا، سیدھی راہ پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہمیں جو ہے راہ پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنے پاس سے ہمیں مہربانی و رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا ہی عنایت کرنے والا اور جو ہے بخشنے والا ہے۔ رب ہمارے جس دن کے ہونے میں شک نہیں، یعنی قیامت، تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ربوبیت پر ایمان لانا جو ہے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں محکم اور متشابہات، جو قرآن پاک میں 2 قسم کی آیات پر مشتمل ہے، قرآن پاک محکم اور متشابہات، ہم ان دونوں پر ایمان لائے تو ہمارا دین جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، اعوذ بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم صبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمیں معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں پر اپنے رحم کی قلم پھیر دے اللہ ہم گناہ گار ہیں سیاہکار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما دے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما اللہ ہمیں اپنے خاص رحمت سے نوازے اللہ ہمیں اپنے خاص فضل سے نوازے اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ روزیاں دے دے عافیت والیاں روزیاں دے دے اللہ ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے غیب کے خزانوں سے ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے اللہ عافیت والیاں روزیاں دے دے اللہ ہر و برکت والیاں روزیاں دے دے صحت و سلامتی دے دے اللہ صحت و سلامتی اللہ دے دے اللہ صحت و سلامتی دے دے اللہ صحت و سلامتی دے اللہ تندرست و توانائی والی زندگی عطا فرما اللہ تندرست و توانائی والی زندگی عطا فرما اللہ مریضوں کو شفائیں والی دے دے زندگی اللہ مریضوں کو شفائیں والیاں زندگیاں دے دے اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفا دے دے اللہ مریضوں کو کاملہ عاجلہ شفا دے دے اللہ خوشی و راحتوں والیاں زندگیاں دے دے ہمیں اور ایمان والوں کو اور ہمارے عزیز و قارب کو اللہ خیر و برکت والی خوشی و راحتوں والیاں زندگیاں دے دے اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے اللہ صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے دے اللہ خیر و برکت والیاں زندگیاں دے دے اللہ کشائش دے دے زندگی میں فراوانی دے دے کشائش دے دے عافیت دے دے عافیت والا رزق دے عافیت والی صحت دے عافیت والی شفائیں دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو سے صحت کا سوال کرتے ہیں اللہ صحتیں دے دے تندرستی کا سوال کرتے ہیں شفائیں دے دے اللہ رحم فرما دے ہمارے حالوں پہ رحم فرما ربنا آتنا دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ پردیسیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اللہ ان کا تو ولی و نصیب بن جانا انہیں اپنی حفاظتوں میں رکھنا پردیس میں اللہ اپنے آل اولاد سمیت اللہ حفاظتوں میں رکھنا اللہ سے تو سلامتی دینا خوشیاں راحتہ دینا اللہ کاروبار میں وسعت دینا اللہ کاروبار وسیع کرنا اللہ تو برکت ڈالنا
اللہ تو حفاظتوں میں رکھنا، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ بچیوں دی ہیں رحمتیں دی ہیں تو نے، اللہ جو والدین نے ان کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ تو غیب سے نیک رشتے گھر لیا، غیب سے گھر نیک رشتے لیا، اور غیب سے جام سبب الاسباب بن کے ان کی شادیوں کا بندوبست کر دے۔ اللہ تو ازواجی زندگی کے روپ میں جوڑے بنائے ہیں، اللہ تو جن کو اللہ اس اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، اللہ تو نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، تو نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اللہ تو رحم فرما دے، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اللہ تو اس کی ترقیاں اور خوشحالیاں دے، اللہ اس کی ترقیاں اور خوشحالیاں دے، اس کی پیداوار میں اضافہ کر، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو یہ لا الہ الا اللہ پر مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن اس کے برعکس ان کی بچیوں اور بچوں نے اللہ اور خواتین نے اللہ اپنا اسلام ایمان نوچ کے پھینک دیا اپنے سروں سے، اپنے اوپر سے اللہ ایمان، اللہ مندروں والوں کی تقلید پر چل نکلے ہیں، اللہ تو انہیں ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ انہیں اپنا اسلام ایمان اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اللہ مسلمانی اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنا جو ہے اسلامی لباس، اپنا اسلامی دوپٹہ، اپنا اسلامی حجاب اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، تباہی اور پستی کی طرف چل نکلے ہیں، جس کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جو اسی پستی میں جا گری ہیں، اسی گمراہی میں جا پڑے ہیں، دوبارہ اللہ تو ان کو ہدایت دے، اللہ تو انہیں ہدایت دے، اللہ ان کی پینٹ اور شرٹیں جو عورتوں نے مشابت مردوں کی کر لی اور مردوں نے عورتوں کی مشابت کر لیا، کوکے بالیاں چٹیاں کر کے، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ جو کس کی امت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی مشابت اور مرد عورت کی مشابت کرنے والا ہم میں سے نہیں، تو جو کس کی امت میں سے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں امت محمدیہ بنا، امت محمدیہ کا نمونہ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو انہوں نے شکل اختیار کی ہوئی ہے، اللہ اس سے انہیں بچا، اس نافرمانی سے انہیں بچا، اللہ اپنی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما، تیرے فرمانے الہی کے مطابق قرآن پاک میں بڑی بڑی عورتوں بڑی بڑی دوپٹے چادریں اوڑھنے کی حکم الہی ہوا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ہم تک پہنچایا، وحی کے ذریعے اللہ نے پہنچایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا سینے ڈھکنے کا عورتوں کو، اللہ بڑی بڑی چادریں اوڑھنے کا، کام الہی کی نافرمانی کر رہی ہیں، حکم عدولی کر رہی ہیں، اللہ تو نے آج کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے کہ یہ گمراہی اور حکم نافرمانی کا کیا نتائج ہوتے ہیں، انہیں اس سے جو ہے آگاہی دے، اللہ تو انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ہمیں بچا کے رکھنا، اللہ ہمیں ہر قسم کی بچا کے رکھنا، اللہ اپنی رحمت میں ہمیں رکھنا، اور انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے کہ اپنا اسلام اوڑھے، ایمان اوڑھے اور مسلمانی اوڑھے، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہمیں عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ ہمیں عزت وقار کی زندگی دینا، اور اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا اعلیٰ مقام دینا، ہمارے جو فوت شدگان ہیں اللہ انہیں بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ جنت بنا دینا، اللہ تمام مسلمانوں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا،
اللہ ہمیں بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا، اللہ پر کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، آنسوں کے حسد سے بچانا، اللہ حسد بہت بری چیز ہے، اس سے بچا کے رکھنا، بری نظر سے بچا کے رکھنا، اللہ تو اپنا امتحان رکھنا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچانا، اللہ جے تیرا قرآن پاک کا جو سلسلہ شروع کی ہے کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچانا، اللہ قدم قدم پہ ساتھی بننا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا، تو ولی و نصیب بننا، اللہ تو ولی و نصیب بننا، ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر، تنگ نظریاں دور کر، وسعت پیدا کر، ہم تیرے احکام شوق سے سنیں اور شوق سے اس کا عمل کریں، اللہ وسعتیں ہیں، اللہ ہمارے دل میں وسعتیں پیدا کر دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ دین کا عالم اور فاضل بنا، دین کا عالم اور فاضل بنا، کامیابیاں کامرانیوں کو منزلوں پہ پہنچا، اللہ جو تعلیمی اداروں میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، انہیں بھی کامیابیوں کامرانی کی منزلوں پہ پہنچا، قدم قدم پہ آسانیاں کر، کامیابیاں دے، تو ولی و نصیب بن، تو ولی و نصیب بن، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بد نظروں سے بچا، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ یا رحم الراحمین تیری صفتوں میں سے بلند صفت ہے، اللہ فلسطین والے جہاد کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو رحم فرما ان پہ، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ مسجد اقصی جو ہے اللہ پھر سلطان ایوبی اللہ پیدا کر جو اس کو آزاد کروائے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کی حفاظت فرما، اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اللہ ہمیں واپس دلا، اللہ تو رحم فرما دے، ہم پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول